بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائلہ فضل GGPS بھائی سرکل غازی سب ڈویژن غازی۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ جی، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو آج ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی کو پتہ ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ یعنی حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو بچوں، آج ہم انشاءاللہ نعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بل لانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کا ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اب ہم اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ساتھ ساتھ ان کے میں آپ کو معنی بھی بتاؤں گی، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بل لانے والا پورا کرنے والا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے ہیں، اور غریبوں کی مدد کرنے والے اور ان کی مرادیں پوری کرنے والے ہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ خطا کار گناہ گار، بد اندیش برا سوچنے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کو معاف کرنے والے ہیں، اور جو ان کے بارے میں برا سوچتے تھے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے والے ہیں۔ اس لیے کافروں کے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، یعنی جو خرابیاں تھیں، مفاسد خرابیاں، زیر و زبر ختم کرنا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی فائدہ دینا۔ شیر و شکر کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ دینا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے میں جو خرابیاں تھیں ان کو ختم کیا، اور قبائل کے جھگڑوں کو ختم کر کے آپس میں متحد کیا۔ اتر کا ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ جب ان پر وحی نازل ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید تعلیمات دینے کے لیے قوم کی طرف لائے۔ مسخام کو جس نے کندن بنایا، مسخام ناقص دھات، کندن سونا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کھوٹا خراب۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ غریب عربوں میں جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کو ختم کیا، اور انہیں اچھے اور برے میں فرق بتایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرنوں کا مطلب ہے صدیوں، جہل عقل سے آ رہی، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، کایا کا مطلب ہے حالت۔ عرب جو کہ صدیوں سے عقل سے حاری تھے اور بات بات پر لڑتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی ان کی حالت بدل دی۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جو لوگ اسلام کی کشتی میں داخل ہو گئے انہیں کسی مصیبت کا ڈر نہ رہا، اور جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کی تشریح جو ہے اور مشکل الفاظ کے معنی اپنے کاپیوں پہ کرنے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اللہ حافظ۔